کہ کتنا حسین روزہ کتنی پیاری جالی، کتنا حسین روزہ کتنی پیاری جالی، کتنی پیاری جالی، جالی نشہ ابرار، اے حاجیوں دیکھا ہوگا تم نے وہ حسین دربار، اے حاجیوں دیکھا ہوگا تم نے وہ حسین دربار۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند اور سلامت ہوں گے۔ تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب کہانیاں، اور ساتھ میں دیکھنے والے ہیں کچھ عجیب و غریب ویڈیوز۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ بھینس جو ہوتی ہیں دودھ دیتی ہیں اور سانڈ جو ہوتا ہے وہ دودھ نہیں دیتا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں بریلی ووڈ کی، اور بریلی ووڈ میں تو کچھ بھی ممکن ہے، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں بنا انجن کے بابے ہوا میں اڑتے ہیں، میرا مطلب بابے ہوا میں اڑتے ہیں، وہاں پر بابے پانی پہ چلتے ہیں، وہاں پر بابے آنکھوں سے لیزر مار کر بندے مار رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہاں مچھلیاں جو ہے پیڑ پر چڑھ سکتی ہیں، وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر کتے شیروں کا شکار کرتے ہیں، مطلب وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے بریلی ووڈ کے ایک بھینکر بابا نے سانڈ سے دودھ حاصل کیا، جی ہاں سانڈ سے دودھ لیا، یقین نہیں آتا تو آپ خود دیکھ لیجئے۔ امام بری سرکار امام الفقراء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی عبادت کا سلسلہ جو شروع کیا تھا اس پانی کے اندر، جو روایات میں ملتا ہے جی تقریباً 12 سال آپ نے اس پانی کے اندر چلا کاٹا ہے۔ اور یہ جو آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں نا پانی میں، ان مچھلیوں نے جو ہے نا وہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پورے جسم کو کھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ امام علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں پہ پانی میں چلا کاٹا نا تو آپ کے پورے جسم کو مچھلیوں نے کھا لیا۔ جب پورا جسم آپ کا تھا تو آپ کی ہڈیوں سے صرف اللہ ہو کی آوازیں آتی تھی۔ یہاں سے ایک جو گجر، اس بندے کا نام تھا بوتو، وہ یہاں سے گزرا، اس نے جب بابا جی کی آواز سنی تو وہ نیچے آیا، اس نے جب دیکھا تو بابا جی کی حالت کو دیکھا، ہڈیاں سارا جسم تو مچھلیوں نے کھا دیا۔ تو پھر جو ہے اس نے بابا جی کو اٹھایا، اپنے پاس جب لے کر گیا تو آپ دودھ پیا کرتے تھے، تو اس جو گجر نے پوچھا تھا کہ آپ کیا پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا میں دودھ پیوں گا۔ تو جو بھینس اس کی دودھ دیتی تھی وہ جب دودھ دیتا بابا جی کو تو وہ مر جاتی، دوسری تھی اس کا بھی دودھ جب اس نے بابا جی کو دیا وہ بھی مر گئی۔ ساری بھینسیں جب اس کے ختم ہو گئی تو بابا جی نے آپ سے کہا بھی دودھ نہیں لے کر ہے؟ اس نے کہا جی بھینسیں تو ساری مر گئی، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اب تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک سنڈا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بولو وہی دودھ دے دے گا۔ بابا جی کی یہ بھی کرامت تھی، اس سنڈے نے دودھ دیا، وہ بھی مر گیا۔ اب یہ ساری جو اس کی بھینسیں جب مر گئی نا تو بابا جی نے اس کو کہا اچھا اب کیا کرنا ہے جی؟ کیا میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ ساری بھینسیں تو مر گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہاں پر جہاں پر میں نے چلا کاٹا ہے تو وہاں پر اپنی بھینسوں کے نام لے کر چلتے آنا، وہ ایک بھینس کا نام لیتے آؤ گے وہ تمہاری پیچھے آتی جائیں گی، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو اس نے اپنی بھینسوں کے نام لینے شروع کیے، جب وہ چلنے لگا تو ایک بھینس اس کی نکل گئی۔ اب جب ایک بھینس اس کی نکل گئی، آخری جو سنڈا تھا نا تو وہ بے صبرا سا ہو گیا، وہ اس نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہ سنڈا جو ہے نا وہ سامنے پتھر ہے جی، وہ سنڈا پتھر ہو گیا یہ۔ تو بابا جی اس پانی سے نکلتی تھی، یہ اس پانی سے اسی سے نکلی، اور یہ سنڈا جو ہے نا یہ پتھر ہوا یہاں پہ۔ بابا جی کی یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے، یہ جو پتھر ہے نا یہ سنڈا پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اب آگے نکل رہا تھا، آگے اس کا چہرہ ہے اور یہ پیچھے اس کی پیٹھ جا رہا ہے، یہ سارا اس کا جسم ہے۔ یہ ہوتی ہیں بھینس جو کہ دودھ دیتی ہیں، اس کے پاس ہوتے ہیں تھن جن کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے اور ان سے دودھ مل جاتا ہے، دودھ برآمد کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے سانڈ، اس کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے تھن، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے پاس دودھ بنانے کے وہ آرگنز ہوتے ہیں۔ مطلب یہ قدرت کا نظام ہے کہ میل جو ہوتے ہیں وہ دودھ نہیں دیتے، وہ بچے پیدا نہیں کرتے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر سانڈ کے پاس تھن ہوتے نہیں ہیں تو جس بندے نے اس سانڈ سے دودھ لیا تھا اس نے کیا کھینچا تھا؟ مطلب اگر سانڈ کے پاس تھن ہوتے نہیں ہیں تو بھائی اس نے کیا کھینچا تھا جس سے دودھ برآمد ہوا؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ اور ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ کیا واقعی وہ دودھ تھا؟ مطلب سانڈ بہت کچھ دے سکتا ہے لیکن دودھ نہیں دے سکتا۔ خیر اس ٹاپک کو ہم یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، عبادت جو کرنی چاہیے سکون سے کرنی چاہیے، لیکن آپ کے بابے کبھی سکون سے عبادت نہیں کرتے۔ کوئی بابا جو ہیں وہ کھڑی کیل پر
चिल्ले काट रहा होता है, कोई बाबा जो है वो आग पर चिल्ला काट रहा होता है, कोई बाबा जो है वो समुद्र की तह में जाकर चिल्ला काट रहा होता है, कोई बाबा जो है वो कब्र में जाकर चिल्ला काट रहा होता है, कोई बाबा जो है वो उबलती हुई तेल की कढ़ाई में चिल्ला काट रहा होता है। ये सब कहां लिखा है और ये सब कैसे हो सकता है? ये सरासर मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपको, हमको और पूरी उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने तो ऐसी कोई इबादत नहीं बताई, सहाबा ने तो ऐसी कोई इबादत नहीं की, तो आपके बाबे जो हैं ऐसी इबादतें क्यों करते हैं? ये कहां लिखा है इस तरह इबादतें करनी? कहां लिखा है कि खुद को मछलियों को खिलाओ? कहां लिखा है कि 12 साल तक भूखे रहो? ये कहां लिखा है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 साल तक वो बंदा तालाब में भूखा था और जिंदा था? ये तो सरासर झूठी कहानियां हैं। और कहते हैं कि हड्डियों से आवाजें आ रही थी। सहाबा के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता, कोई सहाबी 12 साल तक भूखा तो नहीं था और हड्डियों से किसी सहाबी के तो आवाज नहीं आई। मुझे समझ नहीं आता फिर ये लोग ये कहानियां कैसे गढ़ देते हैं यार, थोड़ा बहुत सोच लिया करो। मैं जानता हूं कि ये कहानी थोड़ी लंबी थी और आप लोग बोर हो गए होंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए हलाल मुजरे का इंतजाम किया है। मतलब मुजरा हलाल नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो हलाल समझ के कर रहे हैं। तो पेश है ये कब्र परस्तों का मुजरा। डांस की कई सारी किस्में होती हैं, जैसे कि बेली डांस है, टैप डांस है या फिर भरतनाट्यम है। लेकिन कब्र परस्तों ने एक नए किस्म का डांस इजाद कर लिया है जिसे हम ग्रेव डांस कहते हैं, यानी कि कब्र डांस कहते हैं। इसमें बहुत सारे कब्र परस्त कब्र के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और वहां पर नाचना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं। जहां पर कब्र को देखकर इनको खुदा याद आना चाहिए, अल्लाह याद आना चाहिए, मौत का फरिश्ता याद आना चाहिए, मौत याद आनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को माइकल जैक्सन याद आ जाता है और ये लोग डांस करने लग जाते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि ये लोग ये सब सवाब की नीयत से करते हैं, इस्लाम के नाम पर करते हैं और दीन के नाम पर करते हैं। ये सरासर बेवकूफ और पागल लोग हैं। अब पागलों की बात आ ही गई है तो फिर बाकी कौमों में या फिर बाकी कंट्रीज में, बाकी मुल्कों में अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए तो वो लोग उसे पागल कहते हैं और उसे पागल खाने ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन ना 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 ना, हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले कब्र परस्त ऐसा नहीं करते। अगर उनके यहां किसी का दिमाग खराब हो जाए तो उसे पागल नहीं कहते, बल्कि उसे मजजूब कहते हैं और उसका इलाज नहीं करवाते, बल्कि उससे अपना इलाज करवाते हैं। मतलब पागल होने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है, उससे अपना इलाज करवाते हैं। उसे पागल खाने नहीं ले जाते बल्कि खानकाहों में रखते हैं और वहां पर लोग जाते हैं, उसे अपना इलाज करवाते हैं। इसकी मिसाल ले लीजिए, ये है पीर बिना शलवार वाली सरकार। अब इसमें खास बात क्या है कि ये इसका जो दिमाग है वो खराब हो गया है, ठीक है, ये पागल हो गया है, मतलब कब्र परस्तों के नजदीक मजजूब हो गया है और ये ऑटोमेटिकली पीर बनने के लिए क्वालिफाई हो गया है। अब ये पीर बन गया है, लेकिन ये शलवार नहीं पहनता। लोग इसे अपने घरों में ले जाते हैं, वहां पर औरतें इसकी खिदमत करती हैं और एक गाने सुनता है वहां पर, फोन पे मतलब गाने सुनता है और औरतें इसकी खिदमत करती, इसकी टांगे दबाती हैं। हालांकि वीडियो में आप देख सकते हैं इसने शलवार नहीं पहनी है और लोग इसे मदद मांगते हैं कि ये हमारा मुश्किल कुशा है, ये हमारी मदद कर देगा। हालांकि ये खुद शलवार नहीं पहन सकता, खुद का दिमाग ठीक नहीं कर सकता, लेकिन लोग इसे मुश्किल कुशा समझते हैं। सिर्फ यही पीर नहीं है, और एक पीर बाबा है, ये फुल टोटल नंगे रहते थे, मतलब टोटल नंगे रहते थे, बिल्कुल कुछ नहीं पहनते थे, लेकिन फिर भी लोग इसके पास अपनी औरतें भेजते थे ताकि पीर साहब से वो ठीक होकर आए। वहां पर औरतें इसकी खिदमत किया करती थी, मर्द इसकी खिदमत किया करते थे और इसे वली समझते थे। हालांकि ये मजजूब है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन लोग इसके पास अपनी मुश्किलात लेके जाते थे कि ये उनकी मुश्किलात हल करेगा। हालांकि इसे कपड़े पहनना नहीं आता था, ये खुद कपड़े नहीं पहन सकता था, तो ये लोगों की मुश्किलात
کیا حل کرتا، لیکن لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اسے بھی دیکھ لیجئے، یہ بندہ جو ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی تھوڑا بیمار لگ رہا ہے، لیکن قبر پرستوں کے لیے یہ بھی مشکل کشا ہیں، یہ بھی پیر ہیں اور اسے بھی ولی سمجھتے ہیں، اس کے پاس بھی اپنی مشکلات لے کے جاتے ہیں۔ اور اسے دیکھ لیجئے، اسے تو علاج کی سخت ضرورت ہے اسے علاج کی، لیکن قبر پرستوں کے یہاں یہ بھی پیر ہیں، یہ بھی ان کی مرادیں پوری کرتا ہے، یہ بھی پیر ہیں اور یہ بھی مشکل کشا ہیں اور اسے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ جب مریں گے، ان کی مزارات بنائی جائیں گی اور پھر وہاں جا کر لوگ ان سے مدد مانگیں گے۔ حالانکہ دنیا میں ان کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، خود کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن مرنے کے بعد بھی یہ لوگ ان کی مدد کریں گے۔ خیر، اب ہم سنیں گے ایک کہانی۔ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل مرغے جیسی ہے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ مرغا آیت پڑھتا ہے، وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے وہ؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ۔ تو وہ عرش کے نیچے جو فرشتہ مرغے کی شکل کا ہے، جب وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو زمین کے سارے مرغے اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ ہم کہتے ہیں مرغا بانگ دے کے ککڑک کو کر رہا ہے، ککڑک کو نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیشہ کی طرح امین القادری صاحب نے پھر سے جھوٹ بیان کیا ہے، پھر سے جھوٹی بات کی ہے۔ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یہ سراسر من گھڑت اور جھوٹی بات ہے جو امین القادری نے پھر سے ممبر پہ بیٹھ کر جھوٹ بیان کیا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہیں فرمائی ہی نہیں، کسی حدیث میں یہ ہے ہی نہیں، تو میرے بھائی تم نے کہاں سے لائی؟ کون ہے نبی علیہ السلام کے بغیر جو تمہیں یہ غیب کی خبریں دے رہا ہے؟ حالانکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو پھر تمہیں یہ غیب کی خبریں آ کہاں سے رہی ہے؟ کون دے رہا ہے تمہیں غیب کی خبریں جبکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، آخری نبی آ چکے ہیں، اب کوئی وحی آنے والی نہیں ہے؟ پھر کس نے عرش دیکھا اور تم نے یہ بات کہاں سے بیان کی؟ کس نے بیان کی جبکہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ ان کو ان باتوں کے لیے توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر سدھر گئے تو پھر ان کی روٹیاں اور بوٹیاں بند ہو جائیں گی اور یہ لوگ کام نہیں کر سکتے، محنت نہیں کر سکتے، یہ لوگ اسی طرح سے جھوٹ بیان کر کے لوگوں سے پیسے ایٹتے ہیں۔ خیر، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، اور میرا فیس بک پیج بھی ہے جسے آپ لائک کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔